بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اس کا انجام دیکھنے کے لیے وہاں رکا نہیں۔ میں جو چند نوٹ جیب سے نکال کر اسے دکھانے لگا تھا وہ چوبی فرش پر گر چکے تھے۔ میں نے جلدی سے انہیں سمیٹ کر جیب میں ڈالا۔ اب یہی میرا کل سرمایہ تھا۔ میں تو دریا برد ہو جانے والی رقم کے بل پر ابھی تک اپنے آپ کو حاتم تائی محسوس کر رہا تھا، لیکن اب حاتم تائیت مجھے اپنے اندر سے رخصت ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب کچھ ذرا سی دیر میں ہو گیا تھا۔ اس دوران پل پر تو سناٹا ہی رہا تھا، البتہ نیچے دریا کے کنارے جہاں پل کا ایک سرا کنکریٹ کے پلیٹ فارم وغیرہ میں نصب تھا، وہاں قریب ہی دو کمرے سے دکھائی دے رہے تھے جن کے دروازے کھلے تھے، لیکن اندر اندھیرا تھا۔ نہ جانے ان کمروں میں کوئی موجود تھا یا نہیں، اور اگر کوئی موجود تھا تو اس نے پل پر ہونے والا تماشا دیکھا تھا یا نہیں۔ میں اس سوال پر زیادہ غور کرنے کی بجائے جلدی سے اس حصے پر واپس آیا جہاں ٹریفک رواں رہتا تھا۔ پیدل چلنے سے پہلے میں اس بدبخت کی موٹر سائیکل پر قسمت آزمائی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو 2-3 مرتبہ کک لگائی تو وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اب تو ظاہر ہو چکا تھا اس شخص نے موٹر سائیکل خراب ہونے کا بہانہ کیا تھا۔ اس نے خود ہی موٹر سائیکل بند کی تھی۔ مجھے موٹر سائیکلوں کے بارے میں اب زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن کچھ پرانے تجربات ذہن میں محفوظ تھے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں نے اسے پہلا ہی گیئر لگایا تھا یا دوسرا تیسرا۔ میرے لیے تو بس غنیمت یہ تھا کہ وہ چل پڑی اور پھر چلتی ہی چلی گئی۔ پل سے اتر کر کچھ دیر میں ادھر ادھر گلی کوچوں میں بھٹکتا رہا۔ ابھی ٹریفک بہت کم تھا، اس لیے مجھے کوئی خاص دقت پیش نہیں آئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی میرے تعاقب میں نہیں تھا تو میں نے موٹر سائیکل ایک سنسان گلی میں چھوڑ دی۔ ایک قریبی سڑک پر پہنچ کر مجھے رکشہ مل گیا۔ رکشے میں بیٹھ کر میں نے ڈرائیور کو لاری اڈے چلنے کی ہدایت کی۔ کون سے لاری اڈے بھائی، جی ٹی ایس کے یا پرائیویٹ؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ پرائیویٹ، میں نے سوچے سمجھے بغیر جواب دیا۔ میں اس وقت دل ہی دل میں یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کس علاقے کا رخ کرنے کے لیے بس پکڑنی چاہیے۔ مجھے یاد آیا کہ برسوں پہلے کاند کوٹ میرا تھوڑا بہت دیکھا بالا علاقہ تھا۔ کسی زمانے میں مختصر عرصے کے لیے وہاں کے ایک ہندو تاجر سے ہمارے کاروباری مراسم قائم ہوئے تھے، مگر ہماری ہی کچھ دشواریوں کی وجہ سے وہ زیادہ عرصے برقرار نہیں رہ سکے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ کاند کوٹ سے سوئی جہاں سے پیٹرولیم گیس نکلتی ہے، مگر اس مقام کی مناسبت سے اس کا نام سوئی گیس پڑ گیا تھا کہ راستے بوقت ضرورت بلوچستان کی طرف بھی نکلا جا سکتا تھا، اور غیر معروف مقامات تو راستے میں یا کاند کوٹ کے آس پاس بھی بیسیوں تھے۔ ہزاروں میل میں پھیلا ہوا ادھر کا علاقہ کہیں نیم دیہی نظر آتا تھا، کہیں نیم شہری، کہیں میدانی معلوم ہوتا تھا تو کہیں صحرائی۔ مجھے توقع تھی کہ گزرے برسوں میں ادھر کچھ زیادہ تبدیلیاں نہیں آئی ہوں گی۔ راستے میں احتیاطاً میں نے رکشہ ڈرائیور سے پوچھ لیا، اس وقت کاند کوٹ جانے والی بس مل جائے گی نا؟ کاند کوٹ جانے کے لیے آپ کو لاری اڈے جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی صاحب؟ ڈرائیور ملائمت اور خاصی شائستگی سے بولا۔ وہ تو آپ کو یہاں قریب ہی روڈ پر کھڑی مل جائے گی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں شہر میں نیا ہوں اور میرا حلیہ بھی مفلوق الحال دیہاتیوں والا تھا۔ اس کے باوجود اس نے مجھے ادھر ادھر گھما پھرا کر ٹھگنے کی کوشش نہیں کی، اور دو موڑ کر تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے بس کے پاس لے جا کھڑا کیا، جس کا کنڈکٹر زور و شور سے کاند کوٹ کی آوازیں لگا رہا تھا۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا، تاہم ابھی سڑکوں پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا۔ اس کے باوجود بس تقریباً بھری ہوئی تھی۔ اس کے باوجود کنڈکٹر مسافروں کو بلانے کے لیے صدائیں لگا رہا تھا۔ اب میں عوامی زندگی کو قریب سے دیکھ رہا تھا تو یہ جان کر حیرت سی ہو رہی تھی کہ بسیں ٹرینیں ہر وقت ہر جگہ کھچا کھچ بھری ہوئی ملتی تھیں۔ معلوم نہیں وسائل اور آسائشیں کتنی بڑی تھیں، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر جگہ تنگی، پریشانی اور مسائل میرے غربت کے زمانے سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اب تو غریب تنگ دست کے لیے سکھ کا سانس لینا بہت ہی دشوار ہو چکا تھا۔ اس بس میں بھی مجھے بالکل پیچھے ایک کونے میں سیٹ میسر آئی، اور میں صبر شکر کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ رقم کے ضائع جانے کا تاسف ابھی تک میرے دل میں دھند کی طرح پھیلا ہوا تھا۔
میں سوچ رہا تھا 200-250 روپے کب تک میرا ساتھ دیں گے۔ رقم حاصل کرنے کے لیے میں کوئی مجرمانہ طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں ایک عام اور تہی دست انسان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کے لیے اور خود بھی کچھ عرصہ اسی طرح گزارنے کے لیے نکل ہی کھڑا ہوا تھا تو مجھے صحیح طرح اس آزمائش سے گزرنا چاہیے تھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ حلیہ تو ایک غریب اور مخلوق الحال شخص کا بنایا ہوا ہے اور تھیلے میں 15 لاکھ روپے رکھے گھوم رہے ہیں کہ جہاں بھی کوئی دشواری نظر آئی یا مسئلہ درپیش ہوا وہاں نوٹ نکال کر کسی کے منہ پر دے ماریں گے۔ یہ کوئی آزمائش تو نہ ہوئی۔ اس دنیا میں ان گنت لوگ ایسے تھے جن کی جیب میں 200-250 تو کیا 2-2.5 روپے کے مساوی رقم بھی نہیں ہوتی تھی، جنہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اگلے وقت کی روٹی کہاں سے کھائیں گے۔ قدرت کو اگر منظور ہوتا تھا تو وہ انہیں بھی زندہ رکھتی تھی۔ مجھے بھی زندگی کے اصل مسائل کا اندازہ تو بالکل کلاش ہونے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ مجھے اس کے لیے تیار رہنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے تو وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا تھا جب شکر گڑھ سے لاہور آنے کے لیے بس کا کرایہ جیب میں نہیں ہوتا تھا۔ بقا کی جنگ تو اس وقت بھی لڑی تھی اور کہاں سے کہاں آن پہنچا تھا۔ بقا کی جنگ کے صحیح معنی ہی در حقیقت انتہائی مفلسی میں سمجھ آتے تھے۔ اپنے آپ کو سمجھانے بجانے سے مجھے کچھ حوصلہ ملا اور میں نے رقم وغیرہ کا خیال دل سے نکال دیا۔ میں نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا کہ رقم وغیرہ ضمنی اور ثانوی چیز تھی، اصل چیز حوصلہ تھا۔ مجھے اپنا حوصلہ ڈلنے نہیں دینا چاہیے تھا۔ میرے لیے فی الحال تو مستقل حرکت میں رہنا بھی ضروری تھا، کیونکہ ابھی تک میرا یہ احساس باقی تھا کہ کوئی نادیدہ خطرہ میرے تعاقب میں ہے۔ اسی شکار کے محسوسات بھی شاید یہی ہوتے ہوں جس کی بو سونگھتے ہوئے شکاری کتے مختلف سمتوں سے اسے تلاش کرتے ہوئے بڑھتے چلے آ رہے ہوں۔ بس نہ صرف پوری بھر چکی تھی بلکہ کچھ لوگ کھڑے بھی تھے، لیکن اس کے چلنے کے ابھی کوئی آثار نہیں تھے۔ انجن گرر گرر کیے جا رہا تھا لیکن ڈرائیور سیٹ پر موجود نہیں تھا۔ آخر کار ایک اور خالی بس آ کر اس کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ تب ہماری بس کا ڈرائیور کہیں دور سے دوڑا دوڑا آیا اور اس نے ازراہ کرم بس کو کسی لنگڑے کچھوے کی رفتار سے چلانا شروع کیا۔ بس جتنی دیر شہری حدود میں رہی اس پر مزید سواریاں لدتی رہیں۔ خانپور پہنچنے تک بس میں مسافر کچھ اس طرح لد چکے تھے جس طرح ٹرک میں تربوز لدے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مسافر راستے کے چھوٹے چھوٹے دیہات سے چڑھنے اترنے والے تھے۔ خانپور حالانکہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا لیکن نہ جانے کیوں بس وہاں آدھا گھنٹہ کھڑی رہی۔ شاید اس لیے کہ قصبے سے مسافروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ قصبہ سڑک سے کافی پیچھے ہٹ کر تھا۔ مجھے یاد تھا کہ پنجاب میں بھی اسی نام کا ایک چھوٹا سا شہر موجود تھا۔ بس خانپور سے روانہ ہوئی تو اس میں 2-3 بکریوں اور کئی مرغیوں کا بھی اضافہ ہو چکا تھا، لیکن وہ بیچاریاں بھی مسافروں کے درمیان اس طرح پھنسی ہوئی تھیں کہ اندازہ کرنا مشکل تھا آیا بکریاں مسافروں پر سوار ہیں یا مسافر بکریوں پر، یا پھر دونوں مل کر مرغیوں پر سوار ہیں۔ لیکن بکریاں بھی مسلسل ممیا رہی تھیں اور مرغیاں بھی عالم وحشت میں مستقل کڑکڑا رہی تھیں۔ میں یہی شکر کر رہا تھا کہ مجھے سیٹ ایک ایسی کھڑکی کے پاس ملی ہوئی تھی جو بالشت بھر کھلی تھی، ورنہ شاید میری ناک کسی مسافر کی بغل میں ہوتی، میری کمر پر کسی مسافر کا ٹرنک ہوتا اور میری سانس کسی بکری کی سانسوں سے ہم آہنگ ہوتی۔ بس کی چھت پر بھی لوگ سوار ہو چکے تھے جس کی وجہ سے وہ ناہموار سڑک پر ادھر ادھر لہرا رہی تھی۔ دیکھنے میں بس اچھی بلی نظر آ رہی تھی لیکن چلنے میں وہ خاصی کھٹارا معلوم ہوتی تھی۔ جو سلوک اس کے ساتھ ہوتا تھا اسے دیکھتے ہوئے یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں تھی۔ جس بری طرح اس کا ہر حصہ کھڑکھڑا رہا تھا اس سے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ پہلے تو ایک ایک کر کے مسافر اس پر سے لڑکیں گے جس طرح درخت سے پکے پھل گرتے ہیں، پھر بس کے اجزائے ترکیبی ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑیں گے اور آخر میں صرف انجن منزل مقصود تک پہنچے گا۔ لیکن یہ سب روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ تھا، ایک عام آدمی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہم سب سخت جان پاکستانی تھے۔
لشتم پشتم منزل مقصود کی طرف بڑھتے ہی رہے، لڑتے جھگڑتے ہانپتے کانپتے باندھ باندھ کی بولیاں بولتے محو سفر رہے۔ کاند کوٹ تک کا سفر مجھے کچھ یوں محسوس ہوا جیسے میں نے دنیا کے گرد چکر مکمل کر لیا ہو۔ شہر کے آثار نظر آنے لگے تو میں نے ذرا سکون کی سانس لی، لیکن یہ سانس کچھ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوئی کیونکہ بس شہر کی حدود میں داخل نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے ہی سڑک کے کنارے درختوں کے جھنڈ سے گہرے نیلے رنگ کی ایک پجیرو برآمد ہوئی جس پر چھت تک دھول جمی تھی، صرف شیشے صاف تھے۔ مست ہاتھی کی طرح لہراتی ہوئی وہ نشیب سے سڑک پر چڑھی اور ایک دھچکے سے عین وسط میں اس طرح آن رکی کہ بس کے ڈرائیور کے لیے بس کو روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سنا تھا سندھ کی شاہراہیں ڈاکوؤں سے کافی حد تک محفوظ ہو چکی تھی، لیکن یہ تو دن دہاڑے ڈاکے کا کوئی سین چلتا نظر آ رہا تھا۔ لگتا تھا قدرت کو میری جیب میں بچ جانے والے تقریباً 200 روپے کے خطیر سرمایے کا میرے پاس رہ جانا بھی منظور نہیں تھا۔ پجیرو سے مجھے 5 افراد اترتے دکھائی دیے۔ 5 کے پاس کلاشن کوفیں تھی، وہ سب گہرے رنگوں کی ڈھیلی ڈالی شلوار قمیضوں میں تھے، سروں پر مخصوص انداز کی پگڑیاں تھیں۔ ان میں سے 3 لمبے تڑنگے اور گھنی داڑھی مونچھوں والے تھے، 2 ان کے مقابلے میں ذرا پستہ قد تھے، لیکن جسم ان کے بھی گٹھے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کی صرف گھنی مونچھیں تھیں، لیکن وہ اس قسم کی مونچھیں تھیں جن کی موجودگی میں داڑھی کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ مسافروں نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ بس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تیز بڑبڑاہٹ شروع ہوئی جو فوراً ہی دم توڑ گئی۔ دوسرے ہی لمحے گویا سب کو سانپ سونگ گیا، حتیٰ کہ بکریاں بھی گویا فضا میں کسی انجانے خطرے کی بو محسوس کرتے ہوئے ممیانہ بھی بھول گئیں۔ صرف ایک مرغی نے صدائے احتجاج جاری رکھا۔ کلاشن کوفوں والے پجیرو سے اترتے بس کے دروازوں والی سمت میں چلے گئے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان میں سے ایک البتہ دوسرے ہی لمحے ڈرائیور والے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ باقی چاروں میں سے 2 بس کے اگلے دروازے سے اور 2 پچھلے دروازے سے بس میں چڑھے۔ ان میں سے ایک نے گنجیلی اور باروب آواز میں سب مسافروں کو پہلے بلوچی میں پھر سندھی میں بس سے نہایت آرام سے ایک ایک کر کے اترنے کا حکم سنایا۔ میں دونوں زبانیں سمجھ تو کافی حد تک لیتا تھا، ٹوٹی پھوٹی بول بھی لیتا تھا۔ ان میں سے کچھ اردو اور کچھ پنجابی کی آمیزش کر کے کام چلا سکتا تھا۔ وہ چاروں بس سے اتر کر دونوں دروازوں پر کھڑے ہو گئے۔ مسافر ایک ایک کر کے بس سے اتر کر ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے نہایت نظم و ضبط سے قطاریں بنانے لگے۔ اتنے نظم و ضبط سے تو میں نے مسافروں کو جہاز سے بھی اترتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید بیچارے ان معاملات میں بہت ٹرینڈ ہو گئے تھے۔ نہایت دانش مندی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے مرغیوں اور بکریوں کو بس میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ کلاشن کو بردار نہایت غور سے ایک ایک کا سرتاپا جائزہ لیتے جا رہے تھے۔ میرا انہوں نے ذرا زیادہ توجہ سے جائزہ لیا۔ میں سب سے آخر میں اترا تھا اور اترتے ہی میں نے گرد و پیش کا جائزہ لے لیا تھا۔ اگر ان لوگوں سے الجھنے یا بھاگنے کی ضرورت پیش آئی تو کامیابی کے کتنے امکانات ہوں گے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس قسم کی کسی کوشش میں مارے جانے کے امکانات زیادہ تھے۔ وہ تعداد میں 5 تھے، سب کے پاس کلاشن کوفیں تھیں۔ یہ کوئی معمولی ہتھیار نہیں تھا اور وہ اس کے استعمال میں نو آموز یا جھجکنے والے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ارد گرد کوئی جگہ بھی ایسی نہیں تھی جس کی آڑ لی جا سکتی، جیسے مورچہ بنایا جا سکتا۔ آڑ لے کر مجھے کرنا بھی کیا تھا؟ میرے پاس تو ایک خنجر کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں سب سے آخر میں اترا تھا، ڈرائیور سمیت سب لوگ لائن حاضر تھے۔ انہوں نے اس طرح ماہرانہ انداز میں ہمیں گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ ذرا سی بھی گڑبڑ یا ہنگامہ آرائی کی صورت میں بے گناہ اور سادہ لو دیہاتی بھیڑ بکریوں کی طرح مارے جا سکتے تھے۔ میں نے بس کے اندر رہتے ہوئے بھی ان سے الجھنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ خیال ذہن سے نکال دیا تھا۔ اس قسم کی بسوں میں تو ویسے ہی انسان کی حالت چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے سے مشابہ ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک تنہا اور غیر مسلح شخص کا خود کار ہتھیاروں سے مسلح 5 افراد سے الجھنے کے بارے میں سوچنا خودکشی کی ایک بہت ہی بیہودہ سی کوشش ہوتی۔ ویسے بھی مجھے گڑبڑ شروع کرنے میں پہل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو اپنے آپ کو خود ہی مشکوک بنانے والی بات تھی۔ پہلے تو مجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ لے کر آئے تھے۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ تھے کون لوگ۔
اگر ڈاکو تھے تو شاید اپنی آخری پونجی یعنی تقریباً 200 روپے کا حقیر نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کر کے ہی جان چھوٹ جاتی۔ میں تو ان کے سامنے جیبیں الٹ کر اور کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ اگر اس معمولی سی رقم کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے تو بے شک لے لیں۔ وہ کلاشن کوفیں تانے مستد کھڑے رہے، پھر انہوں نے ایک مسافر کو ازسر نو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ہر ایک سے وہ اس کا نام، بلدیت اور ذات پوچھتے، اس کے بعد سوال کرتے کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ تقریباً سبھی نے ہاتھ جوڑ کر ان کے سوالوں کے جواب دیے اور وہ باری باری انہیں واپس بس میں سوار ہونے کا اشارہ کرتے رہے۔ 8-10 مسافروں کے بعد تو سوال کرنے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ اگلا مسافر خود ہی قدم بڑھا کر ان کے سامنے آتا، ہاتھ جوڑ کر رٹے رٹائے سبق کے انداز میں اپنا نام، بلدیت، ذات اور گاؤں یا شہر کا نام بتاتا، ان کی خوفناک نظروں کے سامنے گویا اپنا ایکس رے اترواتا اور ان کی آنکھوں کا اشارہ پا کر گویا دل ہی دل میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے بس کی طرف لپکتا۔ کلاشنکوف برداروں نے کسی کی جیب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی ان میں سے کسی نے بس میں چڑھ کر ساز و سامان کو کھنگالنے کی کوشش کی تھی۔ اسی سے میرا یہ شبہ تو دم توڑنے لگا تھا کہ وہ ڈاکو تھے۔ یہ میرے لیے زیادہ تشویش کی بات تھی کہ وہ ڈاکو نہیں تھے۔ جوں جوں بس سے نیچے رہ جانے والے مسافروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، میری تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ صرف میں اور ڈرائیور نیچے رہ گئے، باقی سب لوگ واپس بس میں جا بیٹھے تھے۔ اس کے بعد ڈرائیور کی بھی گلو خلاصی ہو گئی، صرف میں اکیلا ہی ان پانچوں کے گھیرے میں کھڑا رہ گیا۔ ان کی نظریں گویا میرے جسم کے پار ہوئی جا رہی تھی۔ میں اب بھی بظاہر پرسکون ہی تھا، مہربانی سے سندھی یا بلوچی نہیں بول سکتا تھا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس قسم کی کوئی حیثیت دھارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں نے اقبال عرف بالا گجر رہنا ہی بہتر سمجھا۔ سکونت وغیرہ کے بارے میں نے انہیں بتایا کہ میں کراچی سے آیا تھا، بینس کالونی میں رہتا تھا اور دودھ کا کاروبار کرتا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے انہیں میری زبان سے پہلا لفظ نکلتے ہی میرے جھوٹے ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ ہے یہاں کس لیے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے سندھی میں سوال کیا، لہجہ احتجاجیہ تھا، گویا وہ صرف جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے سوال جواب کر رہا ہو۔ میری دھڑکنیں کچھ تیز ہو چکی تھیں۔ میں سیٹھ تلسی داس کے پاس کچھ قرض وغیرہ کی بات کرنے آیا ہوں، وہ میرا پرانا جاننے والا ہے۔ میں نے اس ضعیف ہندو تاجر کا نام بتایا جس سے کسی زمانے میں ہمارا معمولی سا لین دین ہوگا۔ اسے اردو ہی میں لکھا جائے تاکہ بیشتر لوگوں کو مفہوم سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ کہاں رہتا ہے سیٹھ تلسی داس؟ ان میں سے ایک نے احتجاجیہ سے لہجے میں پوچھا۔ وہ نوجوان ہی تھا لیکن اس کی داڑھی، مونچھوں کے بال سرخی مائل تھے، اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح تھیں اور وہ باقی چاروں کا باس معلوم ہوتا تھا۔ مجھے جو ایڈریس تھوڑا بہت یاد تھا میں نے وہ بتا دیا۔ اس دوران وہ پانچوں ہر زاویے سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ سرخی مائل داڑھی مونچھوں والے نے اچانک ہی اپنی ڈھیلی ڈالی قمیض کی جیب سے ایک مڑی توڑی سی تصویر نکالی۔ مجھے اس کی صرف ایک دھندلی جھلک نظر آئی۔ اس نے آئینے کی طرح اسے سامنے کر لیا۔ وہ چند لمحے تصویر پر نظر گاڑے کھڑا رہا، پھر گویا مجھ سے اس کا موازنہ کرنے لگا۔ اس دوران باقی چاروں بدستور مجھے گھیرے میں لیے رہے اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر سے نظر نہیں ہٹائی۔ کلاشن کوفوں کا رخ بھی میری طرف رہا۔ آخر کار سرخی مال داڑھی مونچھوں والے نے طمانینت سے اسبات میں سر ہلایا اور تصویر جیب میں واپس رکھ کر کلاشن کوف کندھے پر لٹکاتے ہوئے بولا، یہی ہے۔ میرے جسم سے یکلخت گویا جان سی نکل گئی۔ اس کی کمر کے گرد پتلی سی ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ کھولی اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اچھال دی۔ خود وہ دوبارہ کلاشنکوف کی نال تقریباً میرے سینے پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھی نے خاصی پھرتی سے میرے ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھنے شروع کر دیے۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اگر کوئی جدوجہد کی جا سکتی تھی تو صرف اس وقت کی جا سکتی تھی، لیکن خطرہ بہت ہی زیادہ تھا۔ کامیابی کا امکان نہایت کم تھا۔ اسی کشمکش میں فیصلے کا لمحہ گزر گیا اور میری کلائیاں رسی کی بندشوں میں آ گئیں۔ بس کی کھڑکیوں سے مسافر گردنیں نکالے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور اس طمانینت کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ان کی جانیں بچ گئی تھیں۔ سرخی مائل داڑھی مونچھوں والے نے آواز بلند بس ڈرائیور کو ایک موٹی سی گالی دے کر کہا، تو کیا ادھر لوگوں کو تماشا دکھا رہا ہے؟ جا گاڑی آگے بڑھا اور خدا کا شکر کر
ڈرائیور نے نہایت سعادت مندی سے بس آگے بڑھا دی۔ لمحے بعد بس نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس وقت تک میرے ہاتھ مضبوطی سے پشت پر باندھے جا چکے تھے۔ بس کے مسافر مجھے ان کلاشنکوف برداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بڑے اطمینان سے رخصت ہو چکے تھے۔ معاشرے کی جن باتوں پر میرا دل کوٹتا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ گاؤں یا شہر کسی بھی جگہ لوگوں نے کسی دوسرے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ بارہا ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو صرف تھوڑی سی جرت کر کے ظلم کو روک سکتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ پرائے پھڈے میں کون ٹانگ اڑائے۔ وہ کنی کترا کر گزر جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو بے بس و مجبور سمجھ لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی در حقیقت فرار کا ایک آسان راستہ ہوتا ہے۔ خصوصاً اسلحہ برداروں کے سامنے تو کوئی چوں کرنے کا بھی تصور نہیں کرتا۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ کلاشنکوف بردار تعداد میں 5 تھے۔ بس میں میرے اندازے کے مطابق 60-70 افراد سوار تھے۔ ان سب کے سامنے ایک شخص کو بس سے اتار کر یوں رسی سے باندھ لیا گیا تھا جیسے وہ کسی کا گمشدہ بکرا تھا اور اسے واپس اس کے مالک کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔